تخلیق کار شیرپور کا پٹھان، نام رضوان، گورا چٹا، خوبرو، آنکھوں میں شرارت، بدن میں چلبلاہٹ، چھریرا بدن، خوش گفتار، خوش لباس، خوش اخلاق، گفتگو میں مزاح، تحریر میں سنجیدگی، افسانہ نگار، یاروں کا یار، مرغوب کا چہیتا، اختر جعفری کا دوست، یوسف راحت کا لنگوٹیا، بابر ایاز کا محمود، سعید اللہ خان کا آخری برادر خرد، نیم مذہبی، نیم اشتراکی، اور بہت کچھ طالب تحقیق۔ قدیم سکھر میں جناتوں کی بلڈنگ کے سامنے سعید منزل، منگل دودھ والے کی دکان، حکیم ادریس کا مطب، حسن حمیدی کا اشتراکی چوبارہ، کالے خان کبابیے کا مکان، تھوڑے فاصلے پر فخری صاحب کا حجرہ، وحید ملک کے کاشانے کے پیچھے شیخ ایاز کا آستانہ، شیخ ایاز کے آستانے سے آگے صرف 200 قدم پر دریائے سندھ کے گہرے پانیوں میں تیرتی قدیم طرز کی بادبانی کشتیوں کو کھیتی اللڑ دوشیزائیں، بعد غروب آفتاب کشتیوں کے اندر جلتے چراغ، اور چراغوں کی روشنی میں مرد و زن کے سرسراتے متحرک سایوں کے اختلاط سے بنتے مزید سائے، جو بعد میں مہاڑیں یا میرے بحر کہلاتے ہیں، اور یوں وہ سدا سندھ کے پانیوں کو اپنے وجود سے آباد رکھتے ہیں۔ اب آگے مت جائیے، آگے جنگل ہے اور کچے کا علاقہ ہے، جہاں کچے گوٹ ہیں، جن کو ہر سال دریا کا سیلابی پانی اپنے ساتھ بہا کر بحر عرب لے جاتا ہے۔ اب واپس جناتوں کی بلڈنگ کے قریب سعید منزل میں آ جائیے، بس یہیں رضوان اللہ خان رہتے ہیں، اب تک مجرد ہیں، شادی کیوں نہیں کی، ان کو معلوم یا ان کے خدا کو معلوم، افزائش نسل سے فرار اور افزائش علم و ادب سے قربت، بس یہی ان کا موٹو ہے، اور یہی ان کی زندگی کا نصب العین۔ کائنات کیوں تخلیق کی گئی، انسان کو کیوں پیدا کیا گیا، ان کو اچھی طرح معلوم ہے، پر فرار کا اپنا ایک مزہ ہے، سو وہ دونوں ہاتھوں سے یہ مزہ لوٹ رہے ہیں، اور ادب، ڈرامے تخلیق کر رہے ہیں، کہ آخر ہر جاندار کا منصب کچھ نہ کچھ تخلیق کرتے رہنا ہی تو ہے۔ سفید بالوں والا ایک کمزور شخص، عارضہ قلب میں مبتلا، نہ وہ بدن میں چلچلاہٹ اور نہ وہ مزاج میں شگفتگی، خوش لباسی سے بے پرواہ، یعنی اب وہ سعید منزل کی پر رونق زندگی کی محض باقیات ہے۔ مجرد زندگی اس کو کھا گئی، جب کسی درخت میں نئی کونپلیں نہ پھوٹیں، جب کوئی درخت ثمر بار نہ ہو، تو آخر اکیلا درخت کب تک اپنا بوجھ اٹھائے تنہا کھڑا رہے گا۔ پر رضوان اللہ خان اپنے ذہنی وجود میں ابھی تک توانا ہیں، اور زندگی کو آگے بڑھانے کا حوصلہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ آج بھی ان کی کراچی کی قیام گاہ پر شرفائے علم و ادب محفلیں سجاتے ہیں اور شعور و آگہی کی قندیلیں روشن رکھتے ہیں۔ خاکہ سال 2001 کے ابتدائی ایام میں تحریر کیا گیا، اور رضوان اللہ خان سال 2001 کے وسط میں اپنے خالق حقیقی کے پاس عازم سفر ہو گئے۔